ہیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے. ظاہر ہے کہ ایک بات ہو رہی تھی کہ نظام کے کولیپس کرنے کی اور نظام میں اصلاحات کی, نظام میں بہتری کی, یونٹ سے متعلق بھی بات کی گئی, نظام انصاف سے متعلق بھی محسن نقوی صاحب نے کافی ساری باتیں کی تھیں, یعنی کہ اپنی حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کو انہوں نے چارج شیٹ کیا تھا اور بہتری کا ایک رستہ سب کو دکھایا تھا کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر جو عوامی اعتماد ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تو اس سے سوال اٹھتا ہے کہ کیا زمینی حقائق مختلف ہیں. تو ذرا گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو بنیاد بنائیں گے, خاور گمن صاحب آپ سے ہی اس کا آغاز کرتے ہیں. ذرا سمجھائیے گا کہ یہ کیا ہے سلسلہ, یہ کیا کہانی ہے کہ وہاں پر ابھی کچھ دن پہلے نظام کے کولیپس کرنے اور نئے رستے کئی نکالے تھے, کئی گورننس ماڈلز کی بات ہوئی تھی, یہاں پر تو وہ ٹرینڈ برقرار ہے جس کا تذکرہ ہو رہا تھا پہلے. ایک تو پچھلے چند دن سے جب سے یہ انتخابی عمل اپنے عروج کو پہنچا ہے آزاد جموں کشمیر کے اندر, جو بیانات ہم سن رہے ہیں, پروگرام میں آگے جا کے بھی ہم مزید بیانات سنائیں گے, مختلف جو ان کے عہدیداران ہیں دونوں طرف سے, پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرف سے دیے جا رہے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ الزامات سنے لگتے ہیں, کیونکہ فارم 47 اور فارم 47 پلس اور انتخابی گٹھ چوڑ, الیکشن کمیشن جو ہے, بی ٹیم ہے, یہ سارے الزامات جو ایک سابقہ حکمران جماعت ہے وہ لگایا کرتی تھی, اور اس کو ایسے ہم جو ہے نا اڑا دیا کرتے تھے کہ جی یہ تو بالکل پتہ نہیں کہاں سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, یہ تو پاکستان کے اداروں کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں, خاص طور پر الیکشن کمیشن کے اوپر. اب پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات کر رہی ہے تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں آپس میں یہ جو رسا کشی چل رہی ہے, یہ مطلب کس حد تک یہ آگے بڑھ گئے ہیں. ٹھیک, اس کے اوپر جو آپ کا سوال ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, دیکھیں دو زاویوں سے اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے جو میں نے میڈیا کے اندر پڑھ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ نورا کشتی ہو رہی ہے اور یہ الیکشن سپیسیفک ہے, انتخابی سپیسیفک ہے, جو بھی پارٹی ہارتی ہے وہ جیتنے والی پارٹی کے اوپر ہر طرح کے الزامات لگا لیتی ہے کہ جی دیکھیں مطلب یہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو اپنی بی ٹیم بنا لیا, انہوں نے اپنے ذرائع استعمال کر لیے, انہوں نے ہر طرح کی وہاں پہ انتخابی جو ہے وہ 2 نمبریاں کی اور ہمارے سے مینڈیٹ چھین لی ہے, اور ایونچولی پھر وہی ہوتا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ. لیکن یہاں پہ جو ایک یہ بحث ہے, اور دوسری بحث یہ ہے کہ کیا حقیقت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف کر لیا ہے کہ جی اب چونکہ آپ نے ہمارے ساتھ آزاد جموں کشمیر کے انتخابی عمل میں آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی ہے, تو اب جو ہے ہم اپنی توپوں کے اندر مزید گولہ بارود بھریں گے, آنے والے دنوں کے اندر ہماری توپوں کو کیڑے نہیں پڑیں گے, اور یہ جو لڑائی شروع ہوئی ہے کیا یہ آگے بڑھے گی, اس کے اوپر بحث زیادہ ہو رہی ہے. اس کے اوپر آگے چل کے اچھا, لیکن جو میرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ ہوا کیا یہ زمینی حقائق ہیں. دیکھیں جو جس کے اوپر آپ کو پتا ہے یہ بڑی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے نا, اس کے اوپر یہ وہ 12 نشستوں کا, وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو 12 جو مہاجرین کی نشستیں ہیں وہ اس 12 میں سے 10 شاید پنجاب سے ہیں اور 2 مختلف علاقوں سے ہیں, مطلب یہ کہ سندھ میں بھی نشستیں ہیں. پھر یہ ہے لیکن اگر ہم زیادہ اس کی کلیریفیکیشن کر لیں تو جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب رانا سلامت صاحب نے کہا تھا کہ یہ 12 نشستیں تو ہماری جیب میں ہیں, تو پاکستان کے اندر میں نے جو سندھ اور کے پی دونوں میں, ہاں سندھ اور کے پی دونوں میں, مطلب وہ پورے ملک میں ڈیوائیڈڈ ہے, لیکن زیادہ پنجاب کے اندر ایک نشست ہے, سو 10 میرے حال پنجاب میں. سو وہ یہ جو جس کے اوپر رانا سلامت صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ 10 نشستیں تو ہم جیب میں ڈال کے نکلیں گے نا پنجاب کے اندر جس کی حکومت رہی ہے. سو پچھلی 2 دہائیوں کے دوران ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ جس کی بھی حکومت پنجاب میں رہی, پنجاب میں, اور یہ نشستیں پی ٹی آئی آپ نے دیکھا, پی ٹی آئی اس سے پہلے پی ایم ایل این, اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی, اس سے پہلے آپ نے دیکھا نہیں اس سے پہلے تو جماعتیں تھی نہیں نا, یہ پاکستانی جماعتیں تو نہیں تھی, تو بعد میں رجسٹر ہوئی ہیں. نہیں میں سر یہ کر رہا ہوں کہ جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے پنجاب کے اندر, پاکستان کے اندر, اس پارٹی کے خلاف جو ہے وہاں پہ مطلب حکومت اس پارٹی کے خلاف وہاں پہ نہیں بنی کبھی. تو میں یہ وہی ٹرینڈ دیکھ. آل رائٹ, چوہے صاحب یہ آپ ذرا اس پہ بتائیں کہ کیا یہ عوامی اعتماد ہو رہا ہے نون لیگ پہ, اور پھر جو نظام اور گورننس کی ناکامی کی باتیں جو ہو رہی تھیں کیا وہ زمینی حقائق سے مختلف ہیں؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے
کہ اگر آپ نے ایک ٹکوسلا یا صحیح 100% فری فیئر امپارشل الیکشن کے ذریعے ایک گورنمنٹ بنانے کے لیے مسلم لیگ ان کو اے جے کے میں مینڈیٹ مل گیا ہے تو ہمیں کیا مروڑ اٹھا؟ لیٹ اٹ بی. اگر جی بی میں انہوں نے بنا لی ہے، ان کے ساتھ مل کے ہی بنا لی ہے، تو اگر ادھر ان کو ووٹ پڑ گئے ہیں، اگر ووٹ پڑ گئے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں کچھ، میں نے کوئی فالو نہیں کیا جی، تو پھر ایکسیپٹ کرو ان کا مینڈیٹ. ٹھیک ہے. لیکن میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں جو آپ سے سننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دونوں کانوں میں انگلیاں آئی ایف بیاں ڈالی ہوئی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. وہ بھائی کیا حاصل وصول کر رہی ہے پیپلز پارٹی کو لوز کر کے مسلم لیگ ہے؟ اگر مطلب یہ بنا بھی لے، انہوں نے کہا جی اپنی فلانے علاقے سے بڑی عزت ہے، تو بھائی پیسو علاقے دی کی عزت ہے، یہ پہلے فیصلہ کر لو نا. ہاں تو پیپلز پارٹی کو لوز کر کے نیشنل لیول پر مسلم لیگ نے بہت بڑے خسارے کا سودا کیا ہے، اور یہ زخم اب بھرنے والا نہیں ہے. اچھا. یہ اس نے پھیلنا ہے. یہ کل پرسوں زرداری صاحب کو آپ چائے پر بلا لیں، یا زرداری صاحب پیپلز پارٹی والوں کو بھی بلا لو، ان کو بھی بلا لو، فلاں کو بھی بلا لو. ابھی آپ مجھے بتائیں 5 دن ہو گئے محسن نقوی نے اپنے بیان کا کوئی ایک کوما فل سٹاپ بھی چینج کیا ہے کوئی؟ مجھے بتائیں. نہیں کیا. ٹھیک ہے. بلکہ ان کو ادھر ادھر سے انڈورسمنٹ اندر ہے، کیبنٹ سے آنی شروع ہو گئی ہے. کوئی کھڑاک ہونا رہا جی راہ ہموار کی تھی جا رہی وچ آئی کین ناٹ. میں آیا ہوں اسلام آباد یہی پتہ کرنے کہ بھئی ہمیں کیوں اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، ہمیں بھی بتائیں آپ یہاں کیا کھچڑی پکا رہے ہیں. کہ کھڑاک ہے کیا؟